الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستو، ماہ ذوالقعدہ بالکل آخری پڑاؤ پر ہے اور اب 2-1 دن کے بعد ماہ ذوالحجہ شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں 12 مہینے ہیں اور 12 مہینوں کی جو ترتیب ہے وہ محرم سے شروع ہوتی ہے اور ذوالحجہ پر ختم ہوتی ہے. اس طرح سے ان 12 مہینوں میں ہمارے اسلامی سال کا اب یہ آنے والا مہینہ یہ آخری مہینہ ہوگا، اور اس مہینے کی بڑی فضیلتیں ہیں. قرآن کریم میں 12 مہینوں میں سے جن 4 مہینوں کو حرمت والا فرمایا گیا ہے، منہا اربعۃ حرم، تو ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ ذوالحجہ ہے. یہ اپنی عظمت اور اپنی رفعت میں دیگر مہینوں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم لوگوں کو ماہ ذوالحجہ کے فضائل نہیں معلوم، اور بالخصوص اس کے شروع کے 10 دن کے فضائل نہیں معلوم، تو ہمارے معاشرے اور سماج میں کوئی ایسی فضا معلوم نہیں ہوتی عبادتوں کی اور ان ایام کو وصول کرنے کی. در حقیقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح سے رمضان المبارک میں ایک چہل پہل ہوتی ہے اور عبادتوں کا عمومی طور پر ایک فضا بنی ہوئی ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کی عمومی طور پر ایک فضا بنی ہوئی ہوتی ہے، ایسی ہی یہ ذوالحجہ کے مہینہ شروع ہوتے ہی ہونی چاہیے. قرآن اور احادیث میں یہ ذوالحجہ کے مہینے کی اور بالخصوص اس کے شروع کے دنوں کی جو فضیلت آئی ہے، ان فضیلت کو جاننے والے مسلمان کبھی بھی غفلت نہیں برت سکتے ان ایام سے. اس وقت میں چونکہ جیسے ہی ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ذوالحجہ کی پہلی تاریخ کا بھی بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہوتا. بس عید کی نماز یاد ہوتی ہے، قربانی یاد ہوتی ہے، حج یاد ہوتا ہے، لیکن یہ مہینہ کب شروع ہوا کب ختم ہوا اس کا علم بہت سے لوگوں کو نہیں رہتا. یہ غفلت کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. اس میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں. پہلی قسم کھائی والفجر، قسم ہے فجر کی، صبح صادق کی. بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ فجر سے یہاں پر مراد عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ کی جو صبح صادق ہے اس کی اللہ نے قسم کھائی. پھر اس کے بعد ولیال عشر، تو ولیال عشر سے مفسرین فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کی شروع کی جو 10 راتیں ہیں ان کی اللہ نے قسم کھائی ہے.
اور پھر والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی قسم کھائی۔ تو جفت سے مراد حدیث کی روشنی میں جفت سے مراد 10 ذی الحجہ کا دن یعنی عید کا دن مراد ہے، عید الاضحیٰ کا، کیونکہ وہ 10 تاریخ کو جفت والی تاریخ کو آتا ہے۔ اور وتر یعنی طاق سنگل، تو اس سے 9 ذی الحجہ کا دن مراد ہے، یوم عرفہ کا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں جو یہ فرمایا گیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ کہ گنے چنے چند دنوں میں اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، تو اس سے بھی مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں اور اس کے اندر ہونے والے ذکر و اذکار ہیں، تکبیر ہے۔ اللہ رب العزت کی تکبیر، تحلیل، تسبیح، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ذکر کی گئی ہے قرآن کریم میں سورہ صافات میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب اور پھر حضرت ابراہیم کا اور ان کے بیٹے دونوں کا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اور اللہ کے سامنے خوش دلی کے ساتھ باپ کا بیٹے کی قربانی پیش کرنا اور بیٹے کا بھی خوشی خوشی تیار ہو جانا، یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے وہ بھی ذی الحجہ کی انہی دنوں میں رونما ہوا ہے۔ یہ جو 10 دن ہیں یہ بڑے فضیلت والے دن ہیں، بلکہ ایسا سمجھیے کہ یہ پورا مہینہ ہی بڑے اہتمام کے ساتھ گزارنے کا ہے۔ یہ ذی الحجہ کے مہینے میں جو بنیادی احکامات ہیں ان میں سب سے بڑا حکم حج کا ہے۔ بہت سے لوگ جو اس وقت میں اب مکہ میں اور مدینہ میں ہوں گے اور وہ حج کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے، وہ حج کر رہے ہوں گے، بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ، لیکن جو لوگ نہیں جا سکے انہیں بھی افسوس اور صدمہ نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی ان کے اجر و ثواب میں کسی نہ کسی طریقے سے حصے دار بن سکتے ہیں۔ ان کے لیے دعائے خیر کیجیے، ان کے لیے عافیت اور بھلائی کی دعا کیجیے، ان کے لیے ان کے حجوں کے قبول ہونے کی دعاؤں کے قبول ہونے کی دعا کیجیے، تو آپ اس طرح سے ان کے عمل میں انشاءاللہ شریک ہو جائیں گے۔ یہ جو آنے والے دن ہیں ذی الحجہ کے، اس میں دوسرا ایک بڑا حکم ہے قربانی کا، کہ قربانی یہ ہر صاحب نصاب جس پر قربانی واجب ہوتی ہے اس کے لیے قربانی ان 3 دنوں میں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ 3 دنوں میں قربانی کرنے کا جو اجر و ثواب ہے، اور قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی سے روگردانی کرنا اور اس میں غفلت اور کوتاہی کرنے پر جو وعید ہے وہ دل کو دہلا دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ میں قربانی سے زیادہ کوئی بھی نیک عمل اللہ کو پسند ہے، بلکہ ان 3 دنوں میں جو قربانی دی جاتی ہے تو ان کا اجر و ثواب کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اگر ان 3 دنوں کے علاوہ کسی نے ہزاروں اونٹ ذبح کیے اور ان 3 دنوں میں کبھی ایک حصہ رکھ لیا قربانی کا، تو یہ ایک قربانی کا حصہ اس کے مقابلے میں اجر و ثواب میں بڑھ جائے گا۔ ہر صاحب نصاب، ہر استطاعت رکھنے والے، گنجائش رکھنے والے پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ کافر پر قربانی نہیں، نابالغ پر قربانی واجب نہیں، اسی طرح سے پاگل پر قربانی واجب نہیں، مسافر پر قربانی واجب نہیں، لیکن ان کے علاوہ جو ایسا ہے کہ جس کے پاس گنجائش ہے، اس کے پاس اپنی حاجات اصلیہ سے زائد 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اپنی حاجات اصلیہ سے زائد سونا چاندی کے علاوہ ایسا ساز و سامان ہے کہ اگر اس کو بیچ دیا جائے تو 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر امت محمدیہ کے اندر وہ جذبہ قربانی پیدا فرمانا چاہتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند میں تھی۔
کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنے جذبات کو، اللہ کے حکم کے آگے اپنی خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو، اللہ کے حکم کے آگے اپنے پیاروں کو اور اپنے مال اور اسباب کو، سب کچھ کو قربان کرنا، ایک جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کے حکم کو نمبر 1 پر رکھے اور ہر چیز سے پہلے اللہ کے حکم کو دیکھے، شریعت کو دیکھے۔ اس وقت میں ہر کوئی چاہتا ہے، جو شیطان کا ایجنٹ ہے یا پھر شیطانی سوچ رکھنے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مسلمان قربانی نہ کرے، کیونکہ قربانی والا جذبہ ان کے اندر کا ختم ہو جائے تو ہر بار قربانی پر آ کر بات ٹک جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اتنے سارے جانور ایک ساتھ ذبح کر دیے جاتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ قربانی میں کئی حصہ رکھنے کے بجائے اور قربانی میں جانور ذبح کرنے کے بجائے اتنی رقم کسی غریب کو، فقیر کو، کسی رفاہی کام میں دے دیا جائے، جب یہ شیطانی حیلہ ہے۔ ایسے لوگوں کو جواب دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے وہ اس کا مزاج ہی رفائی ہے، سال بھر اس کے لیے حکم ہے غریبوں کی، محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا۔ لیکن یہ جو چند دن ہے، 3 دن، یہ 3 دن ایسے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو بس قربانی پسند ہے۔ یہ 3 دنوں میں اگر کوئی کتنا ہی بڑا کار خیر کر لے اپنی واجب قربانی کو چھوڑ کر، تو بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قربانی کو چھوڑ کر کیا جانے والا عمل پسند نہیں، وہ ذمے پر جیسے کہ ویسے ہی باقی رہے گی۔ اس کی بڑی تاکید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ ساعۃ، جس کے پاس گنجائش ہو، ولم یضحی، اور وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو ہمارے عیدگاہ کے پاس بھی نہ آئے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب جو قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی نہ کر رہے ہو تو وہ عیدگاہ نہ آؤ، عید کی نماز میں نہ آؤ، یہ نہیں ہے۔ یہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناراضگی دکھانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عید کی نماز کو تم آ جاؤ، نماز کو پڑھ لو، لیکن تمہاری جو حیثیت ہے اور تم پر جو اللہ کے رسول ناراض ہے، تم پر جو اللہ کی ناراضگی اور پھٹکار ہے، تو وہ ایسی ہے کہ تم نے عیدگاہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ اس وعید کو سننے کے بعد کسی ایمان والے کی یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے، کسی ایمان والی کو یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ اگر اس کے اوپر قربانی واجب ہو تو وہ قربانی سے پہلو تہی کرے، قربانی سے پیچھے ہٹے۔ ہر ایک نے کوشش کرنی چاہیے جس پر قربانی واجب ہے کہ یہ جو جانور ہے اس کے جسم پر جتنے بال ہے، بالوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے پاس اجر و ثواب ہوگا۔ یہ جانور اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے اعضاء کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور وہ انعام اعمال میں تولا جائے گا۔ جن کے پاس بہت زیادہ مال ہے وہ جتنے زیادہ حصے رکھے، جن کے پاس کم ہے لیکن قربانی واجب ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنا حصہ ضرور رکھے۔ کچھ خواتین ہیں ان کے پاس بھی زیور ہوتے ہیں، ان کے اوپر اگر قربانی واجب ہے تو انہوں نے بھی اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والد کو کہہ کر کہ میری طرف سے قربانی میں حصہ رکھ دیجئے، اگر وہ تیار نہ ہو تو انہوں نے زیور نکال کر دے دینا چاہیے کہ یہ زیور لیجئے اور اس کو توڑ کر میری قربانی رکھیے۔ وہ پوچھے کہ قربانی؟ تو بتائیے کہ ہاں، قربانی تو نام ہی قربانی دینے کا ہے، اگر یہ قربانی نہ دی جائے تو پھر قربانی کس کام کی؟ یہ جو زیور ہے یہ تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے پاس سانپ بچھو بنا کر ڈسیں گی یہ چیزیں، لیکن یہ قربانی ہوگی جو اللہ کے پاس زندہ کی جائے گی اور یہ نامہ اعمال میں تلے گی، اس کے اوپر اجر و ثواب ملے گا۔ تو جس پر قربانی واجب ہے وہ دریغ نہ کرے، جن پر قربانی واجب نہ ہو تو وہ بھی افسوس نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو حصہ رکھا ہے کہ گھر میں اگر کسی ایک ہی آدمی پر اگر قربانی واجب ہے اور باقی گھر کے دوسرے لوگوں پر واجب نہیں ہے تو ایک حصہ رکھ لیجئے اور وہ قربانی دینے کے بعد اس کے ثواب میں اپنے پریوار کے سارے لوگوں کو شریک کر دیجئے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
2 دمبوں کی قربانی دیتے، 2 مینڈوں کی قربانی دیتے، ایک مینڈے کی قربانی وہ پوری امت کی طرف سے ہوتی اور دوسرے مینڈے کی قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے دیتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ہمارے زمانے میں گھر کا ذمہ دار قربانی کر لیتا، ایک قربانی کر لیتا اور پورے گھر کے لوگ اس میں ثواب میں شریک ہو جاتے، یعنی پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتے، کیونکہ عام تو ماحول ایسا ہی تھا کہ جوائنٹ فیملی نہیں تھی اور پھر گھر میں اتنا مال اور اسباب بھی نہیں تھا کہ گھر پہ 2 3 3 4 4 لوگوں پر قربانی واجب ہوتی، ایک پر واجب ہوتی، دوسرے بھی ثواب کا شوق رکھتے تو ان کو بھی ثواب میں شامل کیا جاتا۔ اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، نفلی قربانی، لیکن ایک مسئلہ یہ ضرور یاد رکھے کہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ وہ مسئلہ پوچھتے ہیں صرف غلط فہمی کی وجہ سے یا لوگوں میں کچھ چیزیں ایسی چل گئی ہے غلط سلط اس کی وجہ سے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ اب میں پہلی مرتبہ قربانی کر رہا ہوں تو میں نے کس کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب یہ جو مسئلہ چل گیا ہے کہ پہلی قربانی حضور کی طرف سے ہو، پہلی قربانی اپنے دادا دادی کی طرف سے ہو اور پھر بعد کی قربانی ہماری طرف سے ہو، یہ غلط مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس اسباب ہے حاجات اصلیہ سے زیادہ، جس میں 52.5 تولہ چاندی آ جائے یا پھر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب جب اس کے اوپر واجب ہے تو اس کو اپنی طرف سے دینا ضروری ہے اور وہ واجب ہے، اور پھر وہ دیتے ہوئے اگر ایکسٹرا حصہ رکھ رہے ہو، کچھ اللہ نے فراوانی دے رکھی ہے تو پھر وہ ایکسٹرا حصہ پھر آپ حضور کی طرف سے رکھیے، وہ حصہ اپنے مرحومین کی طرف سے رکھیے، گھر کے جن کے اوپر واجب نہیں ہے ان کی طرف سے رکھیے، لیکن اپنا حصہ جن پر واجب ہے ان کو رکھنا ضروری ہے۔ اس کو مثال سے ایسے سمجھو کہ آپ عشاء کی نماز کو آئے تو عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہیں اور پھر اس کے بعد 4 رکعت فرض ہے، آپ نے 4 رکعت سنت غیر موقدہ پڑھی اور پھر اس کے بعد فرض چھوڑ کر چلے گئے، تو یہ تو کوئی اللہ کے نزدیک یہ تو کوئی قابل قبول عمل نہیں ہے، بلکہ الٹا نماز چھوڑنے والوں میں شمار ہوگا۔ تو اسی طرح سے دوسروں کی طرف سے قربانی کرنا یہ نفل ہے، اور اپنے اوپر اگر واجب ہے تو یہ قربانی کرنا واجب ہے، تو اپنا واجب چھوڑ کر نفل قربانی کرنا ایسا ہی ہے کہ سنت اور نفل پڑھ کے چلا جانا اور فرض نماز چھوڑ دینا۔ یہ 2 عمل بڑے بڑے عمل۔ تیسرا بڑا عمل ہے عید الاضحیٰ کی نماز، اور عید الاضحیٰ کی نماز تو تقریباً الحمدللہ سال میں جو 2 عیدیں آتی ہیں وہ لوگ پڑھتے ہی ہیں، اللہ کرے کہ اس میں اور ذوق اور شوق پیدا ہو، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر لوگ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنے لگے۔ چوتھا عمل جو ذو الحجہ کے اعمال میں سے ہے وہ ہے ایام تشریق میں تکبیر تشریق کا کہنا۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے، مرد پر بھی عورت پر بھی۔ مرد حضرات تو زور سے کہیں گے اور عورتیں آہستہ آواز میں کہے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ جو تکبیر ہے یہ تکبیر ان نمازوں کے بعد تو واجب ہے، لیکن عام حالات میں جیسے ہی چاند نظر آ جائے اس کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، کثرت کے ساتھ تکبیر اللہ اکبر، کثرت کے ساتھ تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ، یہ کثرت کے ساتھ کہتے رہنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی چاند نظر آ جاتا ذو الحجہ کا، اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ بازار جاتے، بازار میں جانے کی حالانکہ ان کو حاجت نہیں ہوتی، وہ جاتے اور وہاں زور زور سے بازار میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے سامنے تکبیر کہتے، سبحان اللہ و بحمدہ
الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس طرح سے تکبیر کہتے رہتے، اور دکاندار بھی جو بیٹھے ہوئے ہوتے وہ جب دیکھتے تو وہ بھی متوجہ ہو جاتے اور وہ بھی زور زور سے تکبیر کہنے لگ جاتے۔ تو یہ تکبیر کہنے کے ایام ہیں۔ کتنے احکام ہوئے؟ 4۔ 5واں حکم 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ، اس روزے کی بھی فضیلت ہے کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، ایک پچھلے اور ایک آئندہ۔ اور اس روزے کے بارے میں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یعنی صحابہ کے زمانے میں لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ آخر یہ جو شروع کے 10 دن ہیں ذو الحجہ کے، ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے، اور جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے وہ 10,000 روزوں کے برابر ہے۔ یعنی ان کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت تھی۔ پھر 6واں عمل کہ یہ جو 9 دن ہیں چاند دیکھنے کے بعد سے 9 ذی الحجہ تک، ان 9 دنوں میں بھی خصوصی روزوں کا اہتمام رکھا جائے کہ ان روزوں کا ثواب حدیث میں بتایا گیا ہے کہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے 1 دن کا روزہ۔ ہم لوگ اس سے غافل۔ ہم نے تو یہ کرنا چاہیے کہ جیسے ہی چاند نظر آئے تو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ ہم اب ایک بھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ اگر پیٹ اور نفس اگر تقاضا کرے اور وہ کچھ لاپرواہی برتنے لگے تو اس کو یاد دلائے کہ دیکھ تجھے قبر میں جانا ہے، سب سے پہلے قبر میں اگر کوئی چیز پھٹتی ہے تو پیٹ پھٹتا ہے، اور پھر یہ پیٹ سے کیڑے مکوڑے سیراب ہوتے ہیں۔ یہ روزے ہیں جو کام آنے والی چیزیں ہیں، اور اگر پھر بھی تیار نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو کرے کہ پہلے دن کا روزہ رکھے ذی الحجہ کے، اور 90 دن کا روزہ رکھے اور 2 روزے اس طرح سے مکمل کرے۔ 7واں عمل جو کرنے کا ہے ان 10 دنوں میں وہ ہے کہ یہ جو 10 راتیں ہیں، پہلی رات سے لے کر چاند دیکھنے کی بعد جو راتیں شروع ہوگی 10 راتیں، ان 10 راتوں میں عبادتوں کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آخری یہ شروع کے 10 جو دن ہیں ذو الحجہ کے، ان راتوں میں کبھی اپنی رات کا چراغ بند مت کرو، یعنی کہ ان راتوں میں پوری رات ذکر اور تلاوت عبادت میں گزارو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شروع کے 10 راتوں کی عبادت کا ثواب 1 رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہے۔ کتنے عمل ہوئے؟ 7۔ 8واں جو عمل ہے وہ یہ کہ سال میں 5 دن روزے رکھنا حرام ہے، اور ان میں سے یہ ایک مہینہ ہے جس میں 4 دن روزے رکھنا حرام ہے۔ ان 4 دنوں میں خاص طور سے روزے رکھنے سے رکے، اس دن کھائے پیے اور اچھے سے رہے۔ ایک ہے عید الفطر کا روزہ، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ دوسرا عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ یعنی 10 ذی الحجہ کا، پھر اس کے بعد 11 کا، 12 کا اور 13 کا۔ تو ان دنوں میں روزہ رکھنے سے بچیں۔ یہ 8 عمل ہوئے۔ 9واں عمل کہ یہ پورا مہینہ ذو الحجہ کا ایسا ہے جس کو منہا اربعۃ حرم قرآن کریم نے کہا، اور خاص طور سے حکم دیا ہے ان 4 مہینوں میں محرم، ذو الحجہ اور ذو القعدہ اور شوال، یہ 4 مہینوں کے بارے میں خصوصی حکم یہ ہے کہ اس میں گناہ سے بچو، ظلم سے بچو۔ ویسے تو سال بھر اس سے بچنا ہے، لیکن یہ بہت مقدس اور پاکیزہ ایام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخاوت والے دن ہیں کہ ان میں ہر کوئی اپنے حصے کے بقدر اس میں اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے ان ایام کو بڑے اہتمام سے گزارنا چاہیے کہ یہ فضیلت والے دن ہیں، اس میں اجر و ثواب تو بڑھ ہی جاتا ہے، لیکن اگر گناہ کرے تو گناہ کا وبال بھی بڑھتا ہے۔ 10واں عمل کہ یہ جو شروع کے 10 دن ہیں، حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ ان 10 دنوں میں کوئی نیکی اگر کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوسرے دنوں میں کی جانے والی نیکیوں سے افضل ہے اور زیادہ اللہ کے پاس اجر و ثواب والی ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ نے پوچھا کہ کیا جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے ان 10 دنوں کی نیکی۔
ہاں اگر کوئی جہاد میں گیا اور وہاں جانے کے بعد اپنا جان لے کر گیا، مال لے کر گیا اور کوئی چیز لے کر واپس نہیں لوٹا، یعنی شہید ہو گیا، تو پھر اس کا ثواب بڑھے گا۔ آپ اندازہ کیجیے، یہ 10 دنوں کی اہمیت سلف صالحین میں بہت زیادہ تھی۔ وہ ہم سے زیادہ بہت ہوشیار لوگ تھے، انہوں نے ان 10 دنوں کو بہت اصول کرنے کا اہتمام فرمایا کہ ان 10 دنوں میں خوب عبادتیں وہ کیا کرتے تھے۔ بعض سلف کا تو یہ معمول تھا کہ وہ اس میں پڑھنا پڑھانا، دین کی تعلیم بھی بند کر دیا کرتے تھے کہ اس میں بھی ادھر ادھر کی کچھ بات کرنی پڑتی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک رمضان کے آخری جو 10 دن ہیں ان کے مقابلے میں ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن افضل ہیں، لیکن ہم نے ماحول نہیں بنایا، نہ سنا نہ سنایا۔ اس کی وجہ سے ان 10 دنوں کی ہمارے پاس قدر نہیں ہے۔ ان 10 دنوں کی قدر کو پہچانو۔ ابھی چاند نظر نہیں آیا ذوالحجہ کا، چاند نظر آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرو۔ کیسے تیار کرو؟ اپنے مونچھ کے بال بنا لو، بغل کے بال بنا لو، زیر ناف کے بال صاف کر لو، ناخن تراش لو۔ جیسے ہی چاند نظر آئے گا، جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں وہ پھر اس کے بعد اپنی قربانی ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ حضور کی ہدایت ہے، مستحب درجے کا عمل ہے۔ یہ اگر کسی نے چھوڑ بھی دیا تو قربانی پر اس کا اثر نہیں پڑتا، لیکن بڑی ثواب کی چیز ہے۔ حاجیوں سے مشابہت ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ مشابہت ہوگی کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ یہ کوئی معمولی اجر ثواب والی چیز نہیں، تو اس کا اہتمام ہو۔ اور جیسے ہی چاند نظر آئے اپنے آپ کو عبادتوں میں لگائے، ایک ماحول اپنے گھر کا بھی بنائے، مسجدوں کا بھی بنائے۔ جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی دے، اور جو غریب ہے جن پر قربانی واجب نہیں وہ بھی افسوس نہ کرے، وہ بھی غم نہ کرے، کیونکہ جو فقر ہے، جو تندرستی ہے، وہی ان کی بہت بڑی قربانی ہے۔ اس کے اوپر اللہ صبر کرے، اللہ رب العزت سے شکوہ شکایت نہ کرے، تو پھر جو زبان سے نکلنے والے جملے ہیں ایسے غریبوں کے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ تو ایسے لوگ یہ 10 دنوں میں خوب ذکر کرے۔ یہ ذکر ان کی طرف سے زکوٰۃ بھی ہے، یہ ذکر ان کی طرف سے قربانی بھی ہے، یہ ذکر ان کی طرف سے حج بھی ہے، یہ ذکر ان کی طرف سے بہت سارے نیکیوں کا ذخیرہ بھی ہے، صدقہ خیرات کا ذخیرہ بھی ہے۔ ان چیزوں کا خصوصی اہتمام رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان دے دیجیے۔